अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे पास पहली गज़ल है जिनके शायर है सिराज औरंगाबादी। सिराज जो उनका तखल्लुस है वो औरंगाबाद से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो पहली बात है बच्चों के सिराज के ज़माने की उर्दू ज़बान पर दक्कनी के असरात हैं। यानी वो दक्कन जब जो इंसान जिस कंट्री का होता है उसकी लैंग्वेज में वहाँ का असर नज़र आता है, यानी वहाँ का टोन नज़र आता है, हम कह सकते हैं। बोलने के साथ साथ इस ज़बान का इमला भी आज के इमले से मुख्तलिफ था, जैसे मुझ, मज, को, कूँ, तक, तलक वगैरह। हमें अपनी ज़बान की कदीम सूरत, उसके तलफ़्फ़ुज़ और मिजाज से भी वाकिफ़ होना चाहिए। ज़ेल की गज़ल में इसकी अच्छी मिसालें मौजूद हैं। यानी हम जब गज़ल पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि उनकी जो है ज़बान, उन्होंने जो ज़बान में लिखी है उनमें दक्कन के असरात हमको नज़र आएंगे। जान पहचान, जैसे कि हमने इससे पहले भी बताया था कि जान पहचान में हमको जो है वो इसके शायर के बारे में जो है वो तमाम मालूमात दी जाती है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इस पर भी 2 से 3 सवालात हमको दिए जाते हैं। सैयद सिराजुद्दीन सिराज 1712 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में पैदा हुए। सिराज को सूफ़ी शायर कहा जाता है। वो मिजाजन और अमलन सूफ़ी थे, मगर उसकी शायरी पर तसव्वुफ़ का गलबा नज़र नहीं आता। वो ज़िंदगी को एक आशिक़ की नज़र से देखते थे। फ़ारसी शेर व अदब से उन्हें बहुत लगाव था। शायरी में उन्हें उस्तादाना महारत हासिल थी, यानी बहुत वो माहिर थे शायरी करने में। वली के बाद वो दक्कन के सबसे नामवर शायर हुए। वली भी एक शायर है, इनके बाद इनका नाम मशहूर है। उन्होंने गज़ल के अलावा मरसिए, क़सीदे, रुबाइयाँ, ख़मसे और मसनवियाँ भी लिखी है। ये तमाम जो टाइप्स है, इन तमाम जो है हम कवायद जब ग्रामर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसमें हर एक के बारे में हम डिटेल नॉलेज लेंगे। इनका इंतकाल सन 1763 में औरंगाबाद में हुआ। तो ये थी उनकी मालूमात। हम देखते हैं इनकी गज़ल में क्या बताया हुआ है। अव्वल की तुमने भूल गए मेहरबानियाँ, अव्वल की तुमने भूल गए मेहरबानियाँ, लाने लगे हो खूब तगाफुल की बानियाँ। जैसे कि हमने उनकी पहली नज़र में उनकी जो तारुफ़ में हमने देखा है कि उन्होंने अपनी उनकी लैंग्वेज कुछ इस तरह थी कि उनमें दक्कन के असरात हमको नज़र आते हैं। अव्वल के मतलब होता है पहले। अव्वल यानी पहले। तुमने भूल गए मेहरबानियाँ, यानी तुमने तो हमारी सारी मेहरबानियाँ से मुराद हमने तुम्हारे लिए जो भी आसानियाँ की थी, हमने तुमसे जो भी मोहब्बत की थी, तुमने भूल गए। लाने लगे हो खूब तगाफुल की बानियाँ। तगाफुल से मुराद यहाँ पर है, तगाफुल से मुराद है बेतवज्जही। तगाफुल से मुराद है, बच्चों लिख लो, बेतवज्जही। जो है यहाँ पर बानियाँ किसको कहेंगे? बानियाँ यानी बातें होता है। बानी यानी बात, बानियाँ यानी बातें। तो और एक बार पढ़ रहे देखिए। अव्वल की तुमने भूल गए मेहरबानियाँ, लाने लगे हो खूब तगाफुल की बानियाँ। शायर अपने महबूब की जो है बेवफाई का शिकवा कर रहे हैं। वो जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि तुमने जो है हमको भुला दिया है। वो कहते हैं कि तुमने हमारे पहले की जो भी मेहरबानियाँ हैं, हमने तुमसे जो भी अच्छाइयाँ की थी, हमने तुमसे जो भी मोहब्बत का सलूक किया था, तुमने सब कुछ भुला दिया है और अब बेनियाज़ी, बेतवज्जही और गफलत की बातें करने लगे। और अब तुम कहते हो कि गफलत है, बानियाँ है, और जो है वो हर तरह की जो है तुम बहाने बना रहे हो, जबकि तुम्हारा ये तरीक़ा और ये बिहेवियर जो है गैर इखलाकी और गैर इंसानी है। ये बिल्कुल अखलाक के ख़िलाफ़ है। वो अपने महबूब से शिकवा कर रहे हैं। क्या होवेगा सुनोगे अगर कान धर के तुम। क्या होवेगा यानी क्या होगा अगर तुम सुनोगे कान धर के, यानी ध्यान से अगर मेरी बात सुनोगे तो क्या होगा। गुज़री बिरह की रात जो मुझ पर कहानियाँ। गुज़री बिरह की रात, बिरह यानी पता होगा बच्चों जुदाई। महबूब अपनी जुदाई के बारे में कह रहा है कि अगर तुम मेरी बात गौर से सुनोगे तो क्या होगा, हम किस कद्र जो है वो बेचैन रहे हैं। अगर इसकी कहानियाँ हम तुम्हें सुनाते हैं तो तुम क्या करते हो, सुनते नहीं हो बल्कि अनसुनी कर देते। तुम्हारा क्या बिगड़ता है अगर हमारी बात पर तुम कान धरो। कान धरो यानी ध्यान से अगर तुम सुनोगे तो तुमको समझ में आएगा कि हम पर क्या क्या बीती है।
اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں بچوں. دامن تلک بھی ہائے مجھے دسترس نہیں، دامن تلک بھی ہائے مجھے دسترس نہیں، کیا خاک میں ملی ہے میری جا فشانیاں، ہے نا. یہاں پہ جا فشانیاں سے مراد ہے تکلیفیں، میری تکلیفیں جو ہے وہ مجھے پریشان کر رہی ہے. شاعر اس بات کا افسوس کر رہے ہیں کہ وہ محبوب کو پانے کے لیے انہوں نے جو بھی تکلیفیں اٹھائی وہ سب کیا ہے، انہیں بے معنی لگ رہی ہے، ہو کر رہ گئی ہے. محبوب کو اپنی جو ہے وہ آغوش میں محبت میں وہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے دامن تک بھی رسائی حاصل نہ کر سکے ہیں. یعنی وہ محبوب کے پاس جانا چاہتے ہیں لیکن ان کی دامن یعنی ان کے صرف وہ پاس بھی نہیں جا پا رہے ہیں اور اس کی ساری جافشانیاں خاک میں مل کر رہ گئی ہیں. جافشانیاں کا مطلب ہے ان کی ساری تکلیفیں جو انہوں نے اپنے محبوب کے لیے اٹھائی تھی وہ سب جو ہے وہ مٹی میں مل گئی ہیں، اس کا اب کوئی بھی مطلب نہیں ہے، وہ بہت پریشان ہے. داغ فراق لالۂ باغ خیال ہے، داغ فراق لالۂ باغ خیال ہے، رہ گئے میرے جگر میں تمہاری نشانیاں، ہے نا. تو یہاں پہ کیا شاعر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لالۂ باغ خیال، لالۂ باغ خیال سے مراد ہے یہاں پر جو ہے تصور کے باغ کا پھول، یعنی خیالی باغ جس میں پھول لگے ہیں. داغ فراق کا مطلب ہے یہاں پہ ہے جدائی کا غم، ہے نا. داغ فراق کا مطلب ہے جدائی کا غم اور لالۂ باغ خیال ہے تصور کرنا. تو داغ فراق لالۂ باغ خیال ہے، یعنی کہ شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری جدائی کے غم کا داغ میرے سینے میں اس طرح نمایاں ہے جیسے تصور کے باغ میں کھلے ہوئے لالا کے دل میں داغ ہوتا ہے. تو ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی جدائی کا غم ان کے سینے میں اس طرح رس بس گیا ہے جس طرح کے تصور میں کوئی باغ جو ہے وہ باغ کا پھول ہے اور وہ اس میں جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس طرح جو ہے وہ جیسے تصور کے باغ میں کھلے ہوئے لالا کے دل میں داغ ہوتے ہیں، اسی طرح لالا کے دل کے سیاہ داغ کی مناسبت سے یہ شعر شاعر کہہ رہا ہے. رہ گئیں میرے جگر میں تمہاری نشانیاں، جگر میں مطلب دل میں، یعنی کہ ان کے اندر ان کے ہر نس نس میں جو ہے وہ ان کی نشانیاں رہ گئی ہیں. اے میرے محبوب میرے جگر میں بھی غم فرقت کے داغ تمہاری دی ہوئی نشانیوں کے طور پر رہ گئے ہیں، میرے دل میں تمہاری یادوں کے جو ہے وہ باتیں رس بس گئی ہیں، ایسا شاعر کہہ رہے ہیں. ان کو بہت زیادہ شکایت ہے اپنے محبوب سے. ٹھیک ہے بچوں. شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، رمزی تیرے نگاہ کی سب ہم نے جانیاں، رمزی تیرے نگاہ کی سب ہم نے جانیاں. یہاں پہ رمزی سے مراد ہے، رمزی سے مراد ہم بولیں گے رمز کی جمع ہے اور یہاں پہ رمزی سے مراد ہے کہ اشارے کرنا، ہے نا. شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، رمزی تیرے نگاہ کے سب ہم نے جانیاں. شاعر کہتے ہیں کہ میرے محبوب ہم تیری نظروں سے کے اشاروں کو جو ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ یہ ہمارے ہی قتل کی تجویز ہے. ایسا شاعر کو لگ رہا ہے کہ کسی کی جو ہے وہ قتل کی باتیں ہو رہی ہے، کسی کے قتل کا پلان بنایا جا رہا ہے اور وہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ میرے ہی قتل کا پلان بنایا جا رہا ہے. جانیہ کا مطلب ہوتا ہے جانتے، ہے نا. اور یہ اپنے محبوب کے غم میں جو ہے شاعر کر رہے ہیں. اوکے. مجھ دل کے، یہ مجھ یعنی مجھے، میرے، مجھ دل کے کوہ طور کو سرما کیے ہو تم. سرما کیے کا مطلب ہے بچوں یہاں پہ توڑ دینا، کسی کے بھی دل کو توڑ دینا. سرما کرنا یعنی کہ توڑ دینا محاورہ ہے. مجھ دل کے یعنی میرے دل کے کوہ طور کو، میرا دل اتنا بڑا ہے تم نے جو ہے اس کو توڑ دیا ہے. باقی ہے اب تلک بھی وہی لن ترانیاں، یہاں پر جو ہے باقی ہے اب بھی وہی، باقی ہے اب تلک، اب تلک یعنی ابھی بھی، وہی لن ترانیاں، ہے نا بچوں. تو یہاں پہ بولا گیا ہے کہ اکڑ،
کہ اللہ تعالی جو ہے وہ محبوب کے غم میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ کوہ طور پر انہوں نے کوہ طور کا جو یہاں پہ دیکھیں گے آپ کو پتہ ہے کوہ طور کا جو ذکر کیا گیا ہے، ہم کو پتہ ہے کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے کوہ طور جل کر سرما ہو گیا تھا۔ اس کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے اپنے دل کے لیے کوہ طور کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے اپنے دل کو کیا کہا ہے کہ وہ کوہ طور ہے، کوہ طور کی طرح کوہ طور ہے، استعارہ ہے، اس لیے یہاں پہ کہ جیسا کے طور پر والا ورڈ استعمال نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے کوہ طور کو تم نے سرما بنا ڈالا، نہیں توڑ ڈالا، ریزہ ریزہ ہو گیا ہے وہ، لیکن پھر بھی تمہیں تسلی نہیں ہوئی ہے اور تمہاری تجلیاں اور اکڑ ابھی بھی باقی ہے۔ ترانیہ یعنی کیا ہوتا ہے اکڑ، تمہاری اکڑ ابھی تک باقی ہے، جو ہے تم نے میرے دل کو اس قدر توڑ دیا ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو جو ہے یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس طرح جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پر اللہ کے نور کی تجلیوں سے کوہ طور جل کر سرما ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیوں سے کوہ طور جل کر سرما ہو گیا تھا، یہ جو واقعہ تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر کہہ رہے ہیں کہ ان کا دل بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، چورا چورا ہو گیا، لیکن ابھی ان کے محبوب کی اکڑ ابھی بھی باقی ہے۔ کب لگ روا رکھو گے تغافل سراج پر، کب لگ روا رکھو گے تغافل سراج پر، کب لگ کا مطلب ہے یہاں پر کب تک یعنی رکھو گے تغافل سراج پر، تغافل یعنی بے توجہی جو ہے اگنورنس بولیں گے، کب تک تم اپنے جو ہے وہ سراج کو کیا کرو گے اگنور کرے گا، اب اس قدر بھی خوب نہیں سرگرانیاں، یعنی سرگرانیاں کا مطلب وہی ہے بچوں یہاں پہ اکڑ، یعنی اتنی بھی اکڑ اچھی نہیں ہے، تم اپنے سراج سے کب تک روٹھو گے، کب تک اگنور کر کے رہو گے، جو ہے اس طرح جو ہے شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس شاعر اب اس کے رویے سے بالکل بھی کیا ہے ایک دم بیزار ہو چکے، تنگ آ چکے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ سخت لہجے میں اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ اس قدر بے نیازی اور جو ہے بے توجہی کیوں رکھ رہے ہو، اس قدر اکڑ اور سرگانی یعنی کہ اکڑ اور بے توجہی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس طرح جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ محبوب سے شکایت کر رہے ہیں۔ تو بچوں یہ تھی ہماری غزل